سیدنا صدیق اکبر جیسی ہستی، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق جیسی ہستی حضرت امام حسین کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے مدینے کی گلیوں میں گھومتے تھے۔ رسول اللہ کے وصال کے بعد، حضور کے پردہ فرمانے کے بعد، یہ حضور کی ظاہری حیات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حضور کی ظاہری حیات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حضور کے وصال کے بعد کا معاملہ ہے۔ اللہ اکبر، سیدنا ابو بکر صدیق اکبر امام حسین کو اپنے کاندھے پہ بٹھا کر کے مدینہ منورہ کی گلیوں میں پھرتے تھے۔ ایک دن کسی نے پوچھا، اے ابو بکر امیر المسلمین، اے خلیفۃ المسلمین، آخر آپ حسین کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے کیوں پھرتے ہیں؟ آخر حسین کو اپنے کندھے پہ کیوں بٹھاتے ہیں؟ تو پوچھنے والے سے صدیق اکبر نے کہا، اے پوچھنے والے، مجھ سے یہ کیوں پوچھتا ہے کہ میں حسین کو ایسا کیوں کرتا ہوں؟ انہی آنکھوں سے میں نے اپنے نبی کو یہ کرتے دیکھا ہے، میں نے اپنے نبی کو یہ کرتے دیکھا ہے، اس لیے میں بھی یہی کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، امام حسین کا حال کیا تھا؟ امام حسین کی عزت کون نہیں کرتا تھا مدینہ منورہ میں؟ اگر آپ کی غلط فہمی ہے، میں یہاں پر اپنے جوانوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وطن چھوڑ کر بے وطن وہ ہوتا ہے جس کی وطن میں عزت نہیں ہوتی، کہ چلو یہاں کوئی نہیں پوچھتا، کسی اور دوسرے وطن میں جائیں گے تو بڑی عزتیں ہوگی، لوگ ہاتھ چومیں گے، نظر پیش کریں گے، گدیاں پیش کریں گے۔ عام طور پہ لوگ جہاں آرام نہیں ہوتا وہ چھوڑ کر کے آرام کی جگہ جاتے ہیں کہ وہاں عزت ملے گی، وہاں دولت ملے گی، وہاں وقار ملے گا، اس طرح کی باتیں ہوتی ہے۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں، کربلا کی اہمیت سمجھو۔ حسین ذلت کی جگہ سے نکل کے عزت کی جگہ نہیں گئے، حسین آرام کی جگہ سے نکل کر مصیبت کی جگہ گئے ہیں، حسین راحتوں کی جگہ سے نکل کر تکلیفوں کی جگہ گئے ہیں، حسین پھولوں کی سیج سے نکل کر کانٹوں کے صحراؤں میں گئے ہیں۔ حسین آپ کو کربلا سمجھ میں آئے، لوگوں کو کربلا آج تک سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے کہ ہم نے کربلا کو رسمی طور پہ سمجھا ہے تاکہ آپ کو آل نبی کی قربانی سمجھ میں آئے، محمد الرسول اللہ کی اولاد کی قربانی سمجھ میں آئے، اللہ اکبر، اہل بیت اطہار کی قربانی سمجھ میں آئے۔ اللہ اللہ، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، صدیق اکبر کے بارے میں سنا، کندھوں پہ بٹھا کے لے کے گھومتے ہیں۔ آئیے فاروق اعظم کے بارے میں بھی سن لیں، کون تھا جو عزت نہیں کرتا تھا؟ یہ حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت ہے۔ فاروق اعظم کے دور خلافت میں، صدیق اکبر کے دور میں تو بچپنا تھا، فاروق اعظم کے دور خلافت میں عمر کچھ بڑی ہو گئی تھی، جوانی میں پہنچ گئے تھے، لیکن ابھی اتنے جوان نہیں ہوئے تھے کہ فاروق اعظم کی عمر کے برابر ہو جائیں۔ دونوں کی عمر میں اتنا فرق تھا جیسے باپ اور بیٹے کی عمر میں فرق ہوتا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب کے بچے، ان کے شہزادے امام حسین سے عمر میں بڑے تھے، امام حسین سے عمر میں بڑے تھے، لیکن آؤ ذرا دیکھو، اس لیے کہ آل نبی کی تعظیم علم کی بنیاد پہ نہیں ہوتی، اہل بیت کا احترام عمر کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، اہل بیت کا احترام تقوی اور طہارت کی بنیاد پر بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ اکبر، وہاں تو علم بھی موجود تھا، تقوی بھی موجود تھا، پرہیزگاری بھی موجود تھی، لیکن بات کہنے کی میں نے کہہ دی۔ اللہ اکبر، فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، تو فاروق اعظم کے دور خلافت میں ایک دن امام حسین ملے، ملنے کے بعد امام حسین سے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم جانشین رسول نے کہا، اے حسین شہزادے، کیا بات ہے، بہت دن ہو گئے آپ مجھ سے ملنے نہیں آئے، آپ مجھ سے ملاقات کے لیے نہیں آئے، آپ سے ملاقات جلدی نہیں ہو پاتی؟ تو امام حسین کہتے ہیں، امیر المومنین میں ملنے کے لیے تو آیا تھا، ذرا توجہ کرنا، امام حسین کی عزت کتنی تھی مدینہ منورہ میں، امیر المومنین میں ملنے تو آیا تھا، میں ملاقات کے لیے تو آیا تھا، لیکن آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر جو تھے وہ انتظار میں کھڑے تھے اور آپ کسی سے ضروری گفتگو کر رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ جہاں بیٹے کو آنے کی اجازت نہ ہو، جہاں بیٹے کو آنے کی اجازت نہ ہو، وہاں مجھے آنے کی اجازت کیسے مل سکتی ہے، وہاں مجھے آنے کی اجازت کیسے مل سکتی ہے؟ جہاں بیٹا انتظار میں کھڑا ہو، بھئی اتنی ضروری بات ہو رہی ہو کہ بیٹے کو کھڑا کر دیا گیا ہو انتظار میں، تو مجھے آنے کی اجازت کیسے ہوگی؟ اس لیے میں نے سوچا جب ابن عمر کھڑے انتظار میں تو مجھے تو اجازت ملنی نہیں ہے، اس لیے میں نکل کر کے چلا گیا، پھر میں نہیں آیا۔ سیدنا فاروق اعظم کا انداز بدل گیا، فاروق اعظم کا انداز بدل گیا، گفتگو کا لہجہ بدل گیا، فرمایا حسین عبداللہ ابن عمر اور ہے، عمر کا بیٹا اور ہے، اور ابن محمد مصطفیٰ اور ہے، نبی کا بیٹا اور ہے، وہ انتظار کرے گا، آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد فاروق
اعظم نے جس کے نام سے قیصر و کسریٰ کے تاجدار کانپتے ہو اپنا امامہ اتارا اور امامہ اتار کر اپنے بال پکڑے، کہا حسین ہمارے سروں میں یہ جو بال ہے وہ بھی تیرے خاندان کے صدقے میں ہے، ہمیں جو عزت ملی ہے وہ بھی تیرے خاندان کے صدقے میں ہے۔ یہ عزت، یہ احترام، امام حسین کی مدینے میں کوئی عزت کم تھی؟ اور آگے چلیے، امام حسین کی مدینے میں عزت کوئی کم تھی؟ ایک مرتبہ امام حسین مدینہ منورہ میں ایک جنازہ پڑھانے آئے،